کرتا ہوں اور 4 کے سامنے 10 کے سامنے 1000 کے سامنے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں تعریف کرتا ہوں مگر میں آپ کو دیکھانے کرانے تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں بابر بھائی کو پسند کرتے ہیں میرے کو کرتے ہیں مانے پسند مینس بھائی چارے کی محبت جس کو میں نے دیکھا ہوگا نا جو میری ہاں آنکھوں کے سامنے ہوگا میں اس کو زیادہ پسند کروں گا نا. بہت اچھی بات بولے پھر جو دیکھے نے کرے نے مگر ان آپ کی بہت عزت کرتا یہ کرتا آپ اس کو کیا مانے کٹ کے پھینک ڈالتے اسی کچرے میں نہیں، پھر کیا کرتے اس کو جس کو میں نے نہیں دیکھا، ہاں جس کو آپ کو جس کو اچھا میں نے دیکھا. اچھا میں پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں آپ میرا سوال میں آپ کو جو مثال دیا آپ کو سمجھ میں آیا وہ نہیں آیا سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. اچھا تو میرے تو پھر میں نے آپ جواب کو دیجئے تو میں نے آپ کو بتایا جس کو میں نے دیکھا ہوگا، ہاں ہاں جس کو میں نے دیکھا ہوگا جو میرے سامنے ہوگا، جس کے ہاں بارے میں مجھے پتا ہوگا، اچھا پتا اس ہوگا کے ہاں بارے ہاں میں میرا اس کے بارے میں میرا یقین اور ہوگا. اچھا جس کو میں نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے، اس کے اچھا بارے میں میرا یقین تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. اچھا یقین ڈیفرنٹ تھوڑا ہوگا صحیح ہے مگر ان آپ کو بہت عزت دے رہا اب میں آپ کو مثال دیا یہاں پہ بابر بھائی کو آپ دیکھے اوکے بابر بھائی آپ کو آپ کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھا آپ میرے کو نہیں دیکھے مگر آپ بابر بھائی سے ملے بابر بھائی آپ سے ملے آپ دونوں سے بات چیت ہوئی گفتگو ہوئی مگر بابر بھائی اتنی عزت آپ کی نہیں کرتے جتنی میں کرتا ہوں اب بولو ہاں، تو جو میری زیادہ عزت کرتا ہے میرے لیے زیادہ وہی محترم ہوگا. ختم صحیح بولے بہت اچھی بات بولے تو میرے کو یہ بولو جب میں بغڑ دیکھے بغڑ سنے خدا کے سامنے سجدہ کرا میری کو خدا لات کیوں مارا اور محمد کو اتحیات للہ وصلوات و طیبات السلام علینا ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ علی عباد اللہ الصالحین 50 سے 5 ہوئے آنکھوں کے نور بنے دیدار مبارک ہوئے شب معراج کے دن رجب کا 26 رجب کو گئے کڑی ہل رہی تھی بستر گرم تھا ان کی عزت ہو گئی انہوں دیکھ کے تو ہم بغڑ دیکھے بغڑ سنے ہمارے کو لات ایسا ہی تھوڑا ہوتا کس کو لات صاف مارا ستھرا بھائی؟ سوال ہے دیکھو بھائی اگر کس آپ کو کو لات تکلیف مارا؟ ہو رہی میں چل جاتا ہوں کس کو لات نہیں مارا؟ نہیں، کیوں تکلیف ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ہاں لیکن جواب دو پھر بات آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کہنا کیا اچھا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس کو لات کہنا مارا بھائی؟ یہ تو بتاؤ نا. ارے آپ لا سمجھ کے اب لات مارا یہ پیر مارا وہ سائڈ میں رکھ دو میری اگر آپ سے میں 3 بار پوچھا میرا سوال آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا آپ بولے ہاں آیا نہیں آیا بول کے بولے آپ اب میں پھر آپ کو اتنی پورا مثال دیا آپ نے سمجھے تو میں کیا بولوں اب پوری آپ کو نہیں تو ایٹ پکچر دا دکھایا اینڈ، اس میں ہیرو کون ہے ہیروئن کون ہے پوچھ رہے ہیں آپ پھر نہیں ایٹ دا اینڈ آپ کا مقصد کیا ہے؟ باٹم لائن باٹم آپ کو لائن. ہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا میں آپ کو مقصد مثال میں ڈال دیا نا آپ کو یار ہمیں اتنا معاشرتی علوم کا پتہ نہیں ہے نا، آپ عجیب مشکل اچھا مثال دے رہے ہیں. اچھا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ پڑھے اتنا لکھے نہیں ہے خالی نبی کی ہاں شان خالی بغڑ دیکھے بغڑ سنے نبی 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 بولتے جا رہے ہیں آپ تو یہ تو نبی کرنا ہے نا، کیا کریں پھر ہم، اور کیا یہ کریں؟ کرنا ہے مگر نبی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا ان پڑھ تھے مگر انہوں دوسروں سے بٹھا کے کرا کے پڑھاتے تھے لکھاتے تھے تو آپ نبی کو ماننے والے آپ لوگ بھی پڑھو لکھو نا بھائی لوگوں کو آ کے نالج دے رہے ہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ کو خود نالج نہیں ہے تو نالج ڈزنٹ میک دیا اینی ہے نا سینس بھائی، دیا ہے نا نالج. کیا نالج وہ بیکار نالج ہے نا میرے بڑے بھائی کیسے بڑے بیکار بھائی ہے بھائی؟ اب ابھی بتا دیا میں آپ کو مثال دیا نا بھائی ایک بندہ ہے آپ کو دیکھا نہیں تو کرانے یہ ایک تو بندہ ہے مثال آپ کی آپ اپنی کو بنائی دیکھا ہوئی ہے نا، کرا اپنی ہاں آپ کا ذہن کا اپنا مغز اچھا کا میں ہے. بنایا اچھا میں ثبوت بھی دیا نا قرآن سے اتحاد للہ وہ میں بنایا شب نہیں معراج قرآن آپ میں کو تو یہ بولا نہیں نا ہے. میں 26 رجب بتایا نا میں بنایا وہ کڑی ہل رہی تھی بستر گرم تھا میں بنایا نہیں تو اس سے آپ کا کیا سجدہ مقصد یہاں پہ بنتا ہوتا نا ہے؟ بھائی بغڑ دیکھے بغڑ سنے آپ سبحانہ ربی لالا سجدے نہیں میں تو بولتے آپ آپ اپنے دھرم میں بغیر سنے بغیر دیکھے نہیں نہیں میرا مانتے؟ دھرم کچھ بھی نہیں ہے میرا دھرم انسانیت ہے میرا دھرم کامن سینس ہے میرا اچھا دھرم کیا بولتے سو سچائی ہے کامن میرا سینس دھرم ہے. کیا بولتے سو انسانیت ہے سچائی انسان کو سچائی اچھا بتانا اچھا بیوقوفوں اچھا کو صحیح ہے. کیا بولوں میں
تو صحیح آپ صحیح یہاں بات دکان کھول کے بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں نبی میرے ہے انہوں میرے نبی میرے کچھ کیوں بولے نزدیک بھائی قرآن میں عورتوں کے پاس جا کے زنا کرو بول کے اللہ کیوں میرے بولے نبی کچھ نزدیک دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ترین انسان تم ہو. اچھا کیوں ہاں ہوں میں کیوں ہوں انتہائی پاگل ہو. بندر والا دماغ ہے تمہارا. بندر کا بھی دماغ آپ سے اچھا اچھا ہوتا کیونکہ ہے. میں تمہارے محمد کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں بول کے بندر بول رہے ہیں ہاں تمہارا دماغ مغز جو ہے نا تمہارا بندر کا بھی اچھا ہے مغز. اچھا یہ پاکستانیوں کی زبان بول رہے تم ہندوستانیوں اس کے کو لیے نالو اتارو نیچے اس کو خبیث کو. ارے محمد ریپسٹ ہے یار وہ محمد استغفر اللہ العظیم. خنزیر کا بچہ یہ ادھر ہے. کتے کا بچہ کہ اپنے انسانیت دکھا رہا ہے یہاں پہ. ہاں یہ انسانیت ہے کہ لوگوں کے مذاہب کے اوپر آ وہ کر بکواس کرنی. لنکا کی پوجا کرتے ہیں اور یہ پر انسانیت ہمیں سکھا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر احمد دیداد بتاتے تھے قصہ کہ ایک انگریز پادری جو ہے وہ کہہ رہا تھا یہ سب مذہب ہے کہ ایک جیسے ہی ہیں سب مذہب برابر ہیں یہ انسانیت ہے یہ وہ. اس نے کہا سب مذہب برابر ہیں. اس نے اس سے پوچھا کہ ہندوازم اور عیسائی کرسچینٹی برابر ہیں. کہتا بالکل برابر ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک ہندو پنڈت سے ٹائم لیا اور کہا کہ ہمیں مندر اپنا اچھی طرح دکھائیں. سب ہر چیز دکھانا ہے. اچھا اس کو بھی لے گئے. وہ بت جو تھے کئی بازو والا یہ وہ سب کے فضائل بتا رہے. پھر آئے ادھر جو ہے وہ لامنون چھپا ہوا تھا جہاں پہ پتھر کا یا لکڑی کا. اچھا تو وہ اس کے بارے میں بتا. لنک کا پتہ نہیں بولتے لنک صاحب بولتے کیا بولتے ہیں اس کو. تو وہ اس کے پاس آئے. باقاعدہ وہ میل آرگن بنا ہوا تھا. تو اچھا اب ان کے بارے میں بتائے. تو وہ اس کے فضائل بتانے لگا کہ جو عورت پریگننٹ ہے بچہ بیٹا چاہتی ہے تو اس پہ آ کے بیٹھے گی تو وہ لڑکی ہوگی تو بیٹا ہو جائے گا. اس طرح اولاد نہیں ہوگی تو اس کو اولاد ہو جائے گی. تو پریسٹ کو اس نے اچھا دیکھا تو پریسٹ نے یوں بالکل سر نیچے کیا ہوا تھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. تو شیخ نے کہا کہ بتاؤ ہندوازم اور عیسائیزم ایک ہی ہیں اس جیسے ہی ہیں. تو کہتا کہ آؤ چلیں باہر چلیں. تو یہ ہے. اللہ کرے. کیسے کیسے لوگ گستاخیاں کرتے ہیں دیکھیں اور پھر کہتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے. ہاں انسانیت ہے. کتے کا بچہ. یہ آج کل نئی کہانی شروع ہو گیا. میرا مذہب انسانیت ہے. میں انسان ہوں. انسان اور جاہل انسان مذہب ہی تو سکھاتا ہے انسانیت. وہی یہ ہے جو نا. تو بات کر رہا ہے نا انسانیت یہ مذہب کا ہی تو کام ہے کہ تجھے انسان بنایا ہے. اسلام سے پہلے کیا ورنہ تھا؟ تو کیا تھا. عربوں میں حیوانیت تھی. کیا تھی؟ کنتم علی بالکل شفا ایسی. حفرۃ من النار. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے میں تھے جو اللہ رب العزت نے بچایا تم. اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بچایا. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اسلام نے ہمیں عزت دی. کہا کہ یہی بت جو ہے نا آٹے کا بت ہم بنا کے پوجا کرتے تھے. بھوک لگتی تھی اس کو کھا جاتے تھے. اچھا ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سب بتایا کہ آٹے کا بت بنا کے اس کے بکری کا دودھ چھڑک کے ہم جو ہے وہ پوجا کرتے تھے اس کے. پھر جب بھوک لگی تو اس کو کھا جاتے تھے. چلو. تو لقد اکرمنا اللہ بالاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تاریخ کا نقشہ بدل دیا. الحمدللہ انسانیت سکھائی لوگوں کو. نہیں تو یورپ میں بھی تو حیوان تھے. کیا تھے؟ کوئی انسان تھے کیا؟ بالکل بھی نہیں. جنگ بغیر کی تو جنگ کے اصول بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ جتنی بھی حرام جنگیں زادے ایسے ایسے بغیرت آ جاتے ہیں گالی باز قسم کے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے بعد میں کہتے ہیں ہم انسان ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے. کیا انسانیت؟ یہ انسانیت ہے؟ دیکھیں
انسانیت اس چیز کا نام ہے. ہاں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے نا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے مشرکین کے جس طرح ان کے ظلم تھے اور جس طرح گناہ تھے ان کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دو وجہ سے نہیں دے رہا ہے. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ان کے درمیان، اور دوسری بات ان کی یہ ہاں تھی کہ وہ طواف کرتے تھے، چاہے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، مگر پھر آسمان کی طرف دیکھ کر استغفر اللہ کہتے تھے، نستغفرک و نتوب ہاں الیک. ہاں سورہ توبہ میں دونوں اللہ کام رب کرتے العزت نے تھے. فرمایا نا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ ہاں معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا کیونکہ تم ان میں درمیان میں ہو، تمہاری وجہ سے محمد. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاں یہ استغفار کرتے ہیں. اور یہی آیت قادیانی خنزیر نے، مرزا نے، جو اپنے اوپر الہام بتایا، کہتا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے اور اسلام کے بنیاد پہ میں انگریز حکومت کے لیے تعویذ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں. چلو یہ تذکرہ میں اس نے لکھا ہے. اچھا. بالکل ایگزیکٹلی یہی آیت اس نے کہ اپنا الہام بتایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم. استغفار کا اچھا ادھر ذکر بھی اس نے لکھی نہیں ہے. کیا. جی اچھا ادھر بھی لکھی ہے اس نے. ہاں، تذکرہ میں اپنا الہام بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کے پر الہام کیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا ہے تو تمہاری وجہ سے، تو میں ان کے لیے تعویذ ہوں، انگریزوں کے لیے. یہ دیکھو. میں بھی سفر میں ہوں، ورنہ حوالہ میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی. اچھا تو یہ بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی جو ہے نا انسانیت کے لیے ایک بہت احسان اور کرم ہے اللہ رب العزت کا. بہت بڑا احسان ہے سمجھنے والا کے لیے نا. جی ہاں بالکل. آپ خود سوچیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دین کو بنایا، اور جی آج اس میں 2 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، 2 ارب سے زیادہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں، کیا یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی؟ صحیح بات ہے بالکل. تو یہ ان کا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچا دیا. اتنا بڑا احسان کیا ہماری زندگی میں. جی ہاں بالکل الحمدللہ. آج ہمیں پتہ ہے کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے. کتنا مطلب سکون کے ساتھ ہم اپنا سارا وہ کرتے ہیں. ہاں ہاں بالکل. اللہ رب العزت نے فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر یہ. ہاں بہت بڑا احسان، کوئی شک نہیں. اور ان جاہلوں کو کیا پتہ. بس وقت آئے گی تو پتہ لگ جائے گا نا. وہ جی سب معظم علی صاحب آپ نے نام بڑا اچھا لیا، معظم علی ولد عزیز. معظم علی صاحب مائک کھولو. پتہ نہیں شاید کوئی بیزی ہے، مائک کھولنا پسند نہیں فرما رہے. کدھر ہیں عامر بھائی؟ آ جائیں گے ابھی اچھا ابھی تو صبح ہوئی ہوگی نا ان کی.